پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی گزرے ہیں۔ یہ ایک انصاری صحابی تھے اور کیفیت کچھ ایسی تھی کہ بہت بڑا خاندان بھی نہیں تھا، یعنی کچھ زیادہ رشتہ دار بھی نہیں تھے اور مالی حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس کوئی منصب یعنی کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، جن کی وجہ سے آپ ان کے حالات کو کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر کیفیت کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ غلام بھوکے پیٹ اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دین اسلام کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا نے شفقت سے فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ نبی پاک نے دوبارہ سوال فرمایا، جلبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے دوبارہ وہی عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ پیارے آقا نے پھر سوال فرمایا کہ جلبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میری کوئی شکل و صورت بہت خاص ہے، نہ میرے مالی حالات اچھے ہیں، رشتہ داروں کی تعداد بھی کچھ خاص نہیں۔ ارے آقا نے جواب فرمایا کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ، انہیں جا کر میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ وہ بہت خوشی خوشی یہ پیغام لے کر ان انصاری صحابی کے گھر پہنچے، اور جب جا کر انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کا نہیں جانتے، آپ کون ہیں؟ اور اس کے بعد گھر کا مالک باہر آیا تو اس نے کہا کہ جی کیا کہنا ہے، یعنی کیا کام ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ان کے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے، یعنی ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یاد کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جلبیب نے یہ فرمایا کہ پورا پیغام سن لیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اپنے اہل خانہ یا اپنی گھر والی سے مشورہ کر لوں، پھر بتاتا ہوں، اور وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات اپنی زوجہ سے کی تو ان کی زوجہ نے انکار کر دیا کہ نہ میں ایسے شخص سے بالکل بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی جس کے پاس نہ مال ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی ایسی چیز۔ تو پھر ان کی بیٹی جو کہ نہایت عقل مند تھی وہ بھی سن رہی تھی۔ انہوں نے تمام بات سنی اور ذہن میں سوچا کہ اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ میرے لیے کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگا، اور انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ میں تو اس پر راضی ہوں، یعنی آپ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر انہیں اللہ پاک کا یعنی قرآن مجید کا یہ فرمان سنایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول مومنین میں سے مرد یا عورت میں کسی کے حق میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر انہیں خود کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے منع کریں۔ پھر ان کے والدین راضی ہو گئے۔ پھر ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس شادی کے لیے راضی ہوں، یعنی میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر پیارے آقا نے ان کی بیٹی کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اسے زندگی کی پریشانی اور مشقت سے دور رکھ۔ یہ اس دعا کا مفہوم ہے۔ پھر اس دعا کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ گھرانہ بس گیا اور ان کی شادی ہو گئی، اور مدینہ میں ایک اور ایسا گھر آباد ہوا کہ جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے انہیں مال میں ایسی فراوانی دی کہ راوی بتاتے ہیں یعنی روایت کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت انصار صحابہ میں سے سب سے زیادہ اس لڑکی کا گھر تھا جو کہ خرچیلا تھا، یعنی زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد ایک جنگ ہوئی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یعنی مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی۔ جب وہ جنگ مکمل ہو گئی، مسلمان جیت گئے، تو پیارے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو کہیں تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا۔ صحابہ نے دیکھا اور فرمایا کہ فلاں فلاں اور فلاں، یعنی جو جو لوگ نہیں تھے ان کے نام لیے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں یا وہ یہاں پر نہیں ہے۔
اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی اور کو گم تو نہیں پاتے، یعنی کوئی اور تو ایسا شخص نہیں ہے جو کہ یہاں پر موجود نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کی نہیں، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلبیب کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پھر صحابہ نے حضرت جلبیب کی تلاش کرنا شروع کی اور میدان جنگ میں دیکھا کہ حضرت جلبیب جہاں شہید ہوئے ہیں ان کے گرد 7 کفار کی لاشیں موجود تھیں، اور یہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7 کافروں کو جہنم واصل کر کے پھر جام شہادت نوش کیا۔ پھر پیارے آقا اسی جگہ پر تشریف لے گئے اور وہ منظر دیکھ کر فرمایا اس نے 7 کفار کو قتل کیا اور پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ ذرا سوچیں کہ پیارے آقا نے جب یہ الفاظ کہے ہوں گے تو کتنا ایک دکھ کا سما ہوگا۔ پھر کیا ہوا کہ پیارے آقا نے اپنے اس خوش نصیب غلام کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کہ پیارے آقا نے جب انہیں اٹھایا تو ان کے پورے جسم کے لیے جو سہارا تھا وہ صرف پیارے آقا کے کندھے تھے، اور پھر قبر کھدوائی گئی اور انہیں ہمارے پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا۔ پیارے مسلمانوں، ایک چیز چھوٹی سی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ یہاں تک اس پیغام کو سن رہے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اوپر تنگ دستی ہے یا اس دنیا میں آپ کے پاس وافر رزق نہیں ہے، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے گھر یا بڑے بنگلے نہیں ہیں یا بہت بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، تو پریشان نہ ہوں۔ آپ کبھی سیرت مبارک پڑھ کے دیکھیں، پیارے آقا نے جتنی محبت غریبوں سے اور محتاجوں سے کی ہے شاید ہی کسی سے کی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقے کا بہت ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ کے اوپر تنگ دستی ہے تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ پاک کے رسول کی زندگی کو اپنائیں، اللہ پاک کے رسول کے احکامات کو پورا کریں۔ ہم ان چیزوں کو مان لیں گے تو ایک دن ضرور آئے گا جب انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور جب ہم آخرت میں اپنے پیارے آقا کے سامنے پیش ہوں گے تو کاش کہ وہ ہو کہ جس کا ہمیں انتظار ہے کہ ہمارے آقا بھی ہم سے راضی ہوں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ آپ سوچیں، ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنا نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم سے سوال کیا جائے گا ہم اس کے جواب کی مکمل تیاری نہیں کر رہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت عطا فرما دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، اور اللہ پاک کی خاطر ہم اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آمین ثم آمین۔